کلپ نمبر 12۔ اس کلپ میں آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 سے 34 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن تعلیم القرآن سے حضرت آدم علیہ السلام کو علم الاسماء سکھایا جانا اور فرشتوں پر فضیلت اور حکم الہی پر فرشتوں کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا جبکہ ابلیس کا انکار اور تکبر کرنا سنیں گے۔ آیت نمبر 31۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں ان کے سامنے کی اور بطور الہام تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علم اور صنعتیں انہیں سکھا دی۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے کر کے فرمایا اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے زیادہ حقدار تم ہو تو ان چیزوں کے نام بتا دو، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ ان تمام چیزوں کے علم کے بغیر ممکن نہیں۔ درس: حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں سے افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا خلیفہ بنایا، اور آپ علیہ السلام فرشتوں سے زیادہ علم رکھتے ہیں اور زیادہ علم والا افضل ہوتا ہے۔ اس سے علم کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ یہ خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آیت نمبر 32۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا حکمت والا ہے۔ جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو انہوں نے عرض کی اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں صرف اتنا ہی علم حاصل ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی اپنی مخلوق کا علم رکھنے والا اور اپنے کام میں حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 33۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ پھر اللہ نے فرمایا اے آدم تم انہیں ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم نے انہیں ان اشیاء کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم علیہ السلام تم فرشتوں کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرشتوں کو تمام اشیاء کے نام بتا دیے اور یہ بھی بتا دیا کہ انہیں پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں اور وہ بھی جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اہم باتیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی وہ تمام چیزیں جانتا ہے جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ نمبر 2، فرشتوں کی ظاہر بات یہ تھی کہ انسان زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے گا، اور چھپائی بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا، اور خلافت کے زیادہ حقدار یہ ہیں۔ آیت نمبر 34۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا
إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کے طور پر یہ سمجھتا رہا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہے اور اس جیسے انتہائی عبادت گزار فرشتوں کے استاد اور مقرب بارگاہ الہی کو سجدہ کا حکم دینا حکمت کے خلاف ہے۔ یہ اپنے اس باطل عقیدے حکم الہی سے انکار اور تعظیم نبی سے تکبر کے سبب کافر ہو گیا۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، ابلیس کا اصل تعلق جنات سے تھا، یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا اور اپنی عبادت اور ریاضت اور علم کی بدولت فرشتوں کا استاد بن گیا۔ نمبر 2، فرشتوں کا سجدہ بطور تعظیم اور حضرت آدم علیہ السلام کو تھا، اور یہ سجدہ صرف سر جھکانا نہیں بلکہ باقاعدہ پیشانی زمین پر رکھنے کی صورت میں تھا۔ نمبر 3، پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، حضور اکرم علیہ السلام کی شریعت میں سے منسوخ کر دیا گیا ہے، لہذا پیر، ولی یا قبر کو تعظیمی سجدہ کرنا بھی حرام ہے۔ نمبر 2، تکبر اتنا خطرناک عمل ہے کہ بعض اوقات کفر تک پہنچا دیتا ہے، جیسے ابلیس کے ساتھ ہوا۔